ان دا نیم آف جیزس، خداوند میں سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اپنے وطن عزیز پاکستان کی اور آنے والے عید کے دنوں میں ہم خداوند سے سلامتی چاہتے ہیں۔ آج ریکارڈ کراتا ہوں غزل و غزلات کی کتاب میں سے 8 باب آیت نمبر 8 سے۔ ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ابھی اس کی چھاتیاں نہیں اٹھی۔ جس روز اس کی بات چلے، اماں اپنی بہن کے لیے کیا کریں؟ اگر وہ دیوار ہو اور ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے، اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے۔ میں دیودار ہوں اور میری چھاتیاں برج ہیں، اور میں اس کی نظر میں سلامتی یافتہ کی مانند تھی۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ اسے الہامی کلام کہتے ہیں۔ الہام کا مطلب ہے سانس، ہوا، روح، یعنی خدا کا روح۔ اور یہ بزرگ سلیمان بادشاہ کی معرفت غزل و غزلات بولی گئی، لکھی گئی، جن کو خدا نے اپنی الہی حکمت سے معمور کیا تھا۔ اور یہ پیشن گوئی بھی ہے کہ کلام پاک میں قوموں کو بہنوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسے آپ پیچھے بھی پڑھیں گے۔ ماں اور بیٹی کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی۔ قوم مونس ہے، اس لیے مونس رنگ میں۔ ابھی جو میں نے سیکھا بھی، جو خدا کے پاک روح نے بھی سکھایا، کہ یہ سلیمان بادشاہ کی معرفت قومی سطح پر بات کی گئی ہے کہ ہماری ایک چھوٹی بہن اور بھی ابھی ہے، جس کی ابھی چھاتیاں نہیں اٹھی۔ اور یہ چھوٹی بہن مسیحی قوم ہے۔ چھاتیوں سے مراد خدا کے خادم ہیں۔ اور سلیمان بادشاہ کے غالباً 950 سال بعد حضور المسیح جب پیدا ہوئے، جو ازل سے ہی خدا میں تھے، لیکن ظہور ان کا آخر زمانہ میں ہوا بقول پطرس رسول کا خط، جن کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، لیکن ظہور آخر زمانہ میں ہماری خاطر ہوا۔ اب 2023 سن جا رہا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا ماہ رمضان کا 29واں روزہ ہے، جو میرا آتا ہے۔ پہلے روزے کو بھی ذکر کرایا تھا۔ خدا کا شکر ہے، ملک میں امن چین سلامتی رہا۔ رات کو بڑی بارش ہوئی، موسم ٹھنڈا رہا۔ آنے والی ماہ رمضان کی عید کل ہو یا پرسوں، مسلمانوں کو بھی مبارک ہو اور امن چین سلامتی رہے۔ اب مسیحی قوم کے خادم الدین چھاتیاں جو خاتون کی جہاں ہوتی ہیں، ان میں سے کیا نکلتا ہے؟ دودھ۔ اور اس کلام پاک کو دودھ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ یسایہ 66 باب پڑھے، پہلی آیت سے ہی۔ پطرس رسول کا خط 2 باب پڑھے، جب جا پاک کلام کو دودھ، شہد، آب حیات، زندگی کا پانی کہا گیا، زندگی کی روٹی بھی کہا گیا، بہت کچھ، لیکن یہ کھانے پینے والی چیزیں میں بھی کہا گیا، کیونکہ اس میں ایک سرور ہے۔ اب 950 سال بعد، سلیمان بادشاہ کے بعد جب مسیحی قوم ابھری، تو ان میں سے یہ دودھ نکلا۔ اب انہوں نے کہا اگر وہ ہمارے لیے دیوار ہو تو دیوار کے اوپر ہی قلعہ بھی بنایا جاتا ہے،
برج بھی بنتا ہے، اور میری پیدائش سن 1946 کی ہے، تو جو میں نے سنا 1949 میں مسیحی اقوام نے، امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ نے مل کے لبنان کو بھی آزاد کیا، قوم اسرائیل کی بھی سلطنت کی بنیاد رکھی، 49 میں چائنا کو بھی آزاد کیا اور بہتوں کو۔ میں 3 سال کا تھا غالباً، اور مسیحی قوم نے قوم اسرائیل کے لیے ایک دیوار کا کام کیا، قوم اسرائیل کو اپنے محاصرے میں لیا، اور آج تک مسیحی قوم اسرائیل کی حفاظت کر رہی ہے خدا کی طرف سے، جس میں امریکہ برطانیہ پر انگلی بھی اٹھائی جاتی ہے، لیکن یہ 2900 سال پہلے، غالباً باپ بزرگ 2000 سال پہلے تھے مسیح سے، 5 سے 3000 سال پہلے، یہ پیشن ہوئی کہ ہماری ایک چھوٹی بہن اور بھی ہے، جس روز اس کی چھاتیاں اٹھی تو ہم کیا کریں، کیا وہ ہمارے لیے دیوار ہوگی؟ اور مسیحی قوم اسرائیل کے لیے اس کلام کے مطابق ایک دیوار ہی بنی، حفاظت کرتی ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے ہو۔ اور قوم اسرائیل خدا کے چنیدہ بزرگوں کی اولاد ہے، خدا کا دوست، عربی میں ابراہیم، اسحاق، اور تیسرا بزرگ ابراہیم کا پوتا یعقوب، جن کو اسرائیل کہا گیا، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل اور بنو اسرائیل بھی، یعنی اسرائیل کی نسل۔ اور اسرائیل کے بارے میں لکھا ہے غالب آنے والا، جو ایک فرشتہ سے انسانی روح میں جو ہے کشتی ہوتی رہی کہ تو غالب آنے والا ہے۔ اب یہ خدا کی طرف سے سب کچھ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ دیوار ہو تو ہم اس پر چاندی کا برج بنائیں گے، اور چاندی نجات کو شو کرتی ہے، سونا خدا کے جلال کو۔ گویا اس چھوٹی بہن میں سے، مسیحیت میں سے چاندی کا برج بنا، میں سمجھتا ہوں خدا نے یسوع مسیح، کیونکہ زبور نویس نے خداوند کو کہا خداوند میرا اونچا برج ہے، وہ میری مضبوط چٹان بھی ہے، اور یسوع مسیح چٹان بھی، اونچا برج بھی، اور نجات ان کے وسیلہ سے آئی۔ خداوند یسوع مسیح صادق اور نجات ہے۔ زکریا 9 آیت نمبر 9، جو پام سنڈے کی پیشن گوئی کہ وہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ صادق اور حلیم ہے۔ یسوع مسیح وہ اونچا برج ہے، وہی محکم کلا ہے جو خدا میں سے نکلے۔ پھر انہوں نے اپنے بھی کی بات کی کہ ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے، اس کے پیچھے ہے، اور اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اس پر دیودار کے تختے لگائیں گے، اگر وہ دروازہ ہو۔ یسوع مسیح نے کہا میں بھیڑوں کا دروازہ بھی ہوں، وہ میرے وسیلے سے اندر باہر آیا جایا کریں گے، اور یہ دروازہ خداوند یسوع مسیح ہے، خدا کی بارگاہ میں جانے اور آنے کے لیے زندگی کا دروازہ۔ اب خدا نے جس کو بنایا وہ تو پہلے ہی خوبصورت، لیکن یہ قوم اسرائیل کہہ رہی ہے کہ ہم ان پر دیودار کے تختے لگائیں گے، اور دیودار جس سے بڑی خوشبو ہوتی ہے، خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، سنبل بھی، یہ بہت سارے درخت ہیں جن کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور یہ بزرگ بادشاہ داؤد نے اپنے محل میں بھی
پتھروں کے آگے دیودار کی لکڑیاں لگائیں۔ زبور 92 میں بھی ذکر ہے، جس کو سرو بھی کہتے ہیں، لیکن دیار بھی کہتے ہیں دیودار کو۔ ہمارے باری میں بڑے درخت ہیں۔ اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کو 4 چاند لگا دیں گے، خوبصورتی کی دے دیں گے۔ اب جو خدا نے یسوع مسیح کے 70 شاگردوں کا بھی ذکر ہے، وہ سارے قوم اسرائیل میں تھے جن کو 2 کر کے بھیجا، بیماریوں پر، بدروں پر، ہر چیز پر اختیار دے کے بھیجا، اور الگ 12 رسول بھی اسی قوم میں سے لیے، جنہوں نے اس دروازہ کو، یعنی یسوع مسیح کو، مسیحیت کو دیودار سے جڑ دیا، یعنی انہوں نے اس کو اور زیادہ، ایک محاورہ ہے، 4 چاند لگا دیے۔ ہم سے ہزاروں میل دور یروشلم، ہم اس کے مشرق میں بیٹھے ہیں، جو آج پاکستان ہے، اس وقت یہ ہندوستان تھا، یہاں سے مجوسی کی علاقے سے، اور قوم اسرائیل کے لوگوں نے ہی مسیح کو رد کیا، ریجیکٹ کیا، شرع کے عالموں نے، اس قوم کے بیماروں نے، لیکن مسیح نے جو دروازہ ہے زندگی کا، اسی میں سے ایسے نیچے سے لوگ اٹھائے، اسرائیلی، یہودی، جنہوں نے مسیحیت کو، یہ برج کو دیودار کے تخت لگا دیا، یعنی خوبصورتی بخشی، مسیحیت کو پھیلایا، عزت دی، اور اس کے دم میں دم دے کر اور اس کو اچھا کیا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میں دیودار ہوں، میری چھاتیاں برج ہیں، یعنی انبیاء، خدا کے خادم بھی، نبی تقریباً قوم اسرائیل میں سے ہوئے، اور وہ لوگوں کے لیے اس کلام کا دودھ بھی دیتے تھے، اور وہ برج کا کام بھی کرتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اس چھوٹی بہن میں رہتے ہوئے، یعنی مسیحی ہوتے ہوئے، مسیحیت میں رہتے ہوئے، بے کس لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، یا اپنے خاندان کے لیے ایک دیوار کا کام کر رہے ہیں، مسیحیت کو خوبصورتی دے رہے ہیں۔ بات پینٹ کی نہیں، بات ہمارے کردار کی ہے کہ ہم اچھے کاموں سے اس دیوار کو، مسیحی دیوار کو، برج کے تختے لگا، دیودار کے تختے لگائیں، یعنی خوبصورت ہے۔ خداوند ہمارا اونچا برج ہے، اور برج ہوتا ہے جو کہ قلعے کے چاروں طرف گیٹوں پر یا سائڈوں پہ اونچے برج بنائے جاتے ہیں، جہاں نگہبان سپاہی اپنے ہتھیار لے کر بیٹھتے ہیں، جو دشمن کی نقل و حرکت بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر وہاں سے ان پر فائر بھی کرتے ہیں۔ لیکن خداوند ہمارا اونچا برج ہے، خداوند ہمارا اونچا برج ہے، وہ ہماری پناہ گاہ ہے، ہم اپنے آپ کو اس برج میں چھپائیں۔ اب میرے خیال کے مطابق یہ کلام پاک میں جو پڑھا، غزل الغزات 8 باب آیت نمبر 8 سے رہو، یہ پیشن گوئی ہوئی کہ قوم اسرائیل کی ترقی کے لیے، حفاظت کے لیے قوم آئے گی، یعنی مسیحی قوم۔ ہم مسیحی ایک قلعے کی صورت میں ہیں، ایک مضبوط دیوار ہے۔ یورو کی دیوار کو کس نے گرایا؟ اس بائبل کے خدا نے۔ یشوع نبی کا زمانہ تھا، یشوع نبی کے صحیفے میں پہلے باب سے لے کر آگے تک پڑھتے جائیں، غالباً 7ویں باب تک یرو سر ہو گیا، فتح ہو گیا، خدا نے وہ دیوار گرایا۔ لیکن خداوند ہمارے لیے مضبوط دیوار ہے، ہمارے لیے اونچا برج ہے، محکم قلعہ ہے، مضبوط بنیاد اور چٹان ہے،
ہمارے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح ہیں۔ ہم بھی کسی کو پناہ دیں، بے کس لوگوں کو، دکھی لوگوں کو، جہاں تک ہم کر سکتے ہیں کریں۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ سچے دل سے کسی کو دعا دے، دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے۔ اچھے الفاظوں سے کسی کو برکت دو، سلامتی کے کلمات بولو۔ ہم کسی کو برکت دیں گے، ہمیں برکت ملے گی۔ ہم کسی کی سلامتی چاہیں گے، ہمیں سلامتی ہوگی۔ سلامتی کے شہزادے نے کیا کہا؟ اگر تم اپنوں ہی کو سلام کرتے ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ سلام کرنا جیسے شلوم بھی بولا جاتا ہے، یعنی آپ کی سلامتی ہو، آپ کی سلامتی ہو۔ عربی میں السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو، اور اگر جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام، اور اسی طرح آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ تو زبانیں ہیں، تو جیسے گڈ مارننگ بولتے ہیں، گڈ ایوننگ بولتے ہیں، گڈ نائٹ بولتے ہیں، یعنی کہ یہ صبح آپ کے لیے اچھی ہو، یعنی صبح بخیر، شب بخیر، دوپہر بخیر، یعنی اچھی ہو، خیریت کی ہو۔ تو مسیح نے کہا کہ اگر تم اپنوں ہی کو سلام کرتے ہو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ سلامتی کے شہزادے نے کہا سب کی سلامتی چاہو، سب کی سلامتی چاہو۔ پھر ہم ایک دیوار کا کام کریں گے۔ ہماری دعائیں دکھی لوگوں کے لیے ایک قلعہ بنے گی، برج بنے گی، اپنے ملک کے لیے، بلکہ جو ہمارے مخالف ہوں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ ایک دعا ہے نیگیٹو، بد دعا ہے، اور مسیح نے کہا دعا ہی دینا، کسی کو بد دعا نہ دینا۔ آئے سننے والوں میرے سنیں، ہمارے منہ سے کسی کے لیے دعا ہی نکلے، بد دعا نہ نکلے۔ اور قوم اسرائیل بڑی بہن ہے، مسیحیت کو چھوٹی بہن کہا گیا، لیکن اب مسیحی قوم اس سے آگے ہے، کیونکہ مسیح نے کہا جو اول تھے وہ آخر ہو جائیں گے، اور آخر اول۔ خدا نے اس کو اول بنایا تھا، وہ اول تھی، لیکن مسیح کی وجہ سے اب مسیحی قوم اول ہے، وہ پیچھے، مسیح قوم اول ہے۔ لیکن ہم اپنے کردار سے اول بن کر دکھائیں، سب کے لیے دعا کریں، دشمنوں کے لیے برکت چاہیں، ان کے ساتھ محبت کریں، دکھیوں کے دکھوں کو بانٹیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اور یسوع جیسا کوئی انسان اور پیدا ہی نہیں ہوا۔ خدا نے اپنے روح سے پیدا کیا، بے شک ایک پاک دامن کنواری سے پیدا کیا، لیکن بغیر مرد کے باپ کے پیدا کرنا معمولی بات نہیں، بہت بڑا بھید ہے۔ اور ہم مسیح کو ماننے والے، یعنی کہ قوم اسرائیل کے لیے ایک بہن کی صورت پر ہیں، اور مسیحی قوم اس کے لیے ایک دیوار ہے، ایک قلعہ ہے، محکم قلعہ، خداوند بڑا اونچا برج ہے۔ وہ جو چاندی کی بات تھی، نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ جب یسوع مسیح 40 دن کے تھے تو بزرگ راست بائی شمعون نے کہا، اپنی گود میں مسیح کو لے کر آسمان کی طرف دیکھا ہیکل میں، اے میرے خداوند، اے میرے مالک، اب تو اپنے خادم کو سلامتی سے رخصت کرتا ہے، یعنی کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ انہوں نے اپنے لیے کہا، کیونکہ کہا گیا تھا تو خدا کے مسیح کو جب تک نہ دیکھ لے تو موت کا مزہ ہرگز نہ چکے گا۔ تو انہوں نے یسوع مسیح کے لیے لفظ نجات استعمال کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے، اور 1000 برس پہلے اس نجات کے تولد سے بزرگ داؤد کہتے ہیں، یہ سلیمان بزرگ کے باپ جو نبی بھی تھے، شاعر بھی تھے، زبور نویس، وہ کہتے ہیں تیری نجات دے شوق دے وچ ادنی بے ہوش ہے میری جان، زبور نمبر 119۔ اور وہ کہا تیرے کلام کے انتظار میں میری آنکھیں پتھرا گئی ہیں، یعنی وہ کلام جو مجسم ہونے والا تھا، جو آج سے 2000 سال پہلے مجسم ہو چکا، جو ہمارے درمیان رہا۔ یوحنا رسول کی انجیل مقدس کا پہلا باب۔
ہم اس مجسم کلام کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ لکھا ہے یہ جو تحریری کلام ہے اس کے بارے میں بھی، خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ آئے سننے والوں، میرے اور میرے باپ دادا کے گھرانے سمیت ہم خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسائیں۔ خدا سب کو برکت دے۔ آمین آمین آمین۔